السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پڑھائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان حسان احمد۔ ویورز، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کیپیبلٹیز کی بیس پہ اپنے لیے کوئی اچھی جاب سیکیور کرنا چاہتے ہیں، کچھ آن لائن ٹیوٹر بننا چاہتے ہیں، ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے وہ اپنی کمیونیکیشن کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے کسی بھی حوالے سے یہ آج کا ویڈیو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو امپروو یور انگلش لینگویج ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپوکن لینگویج اسکلز۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان کو دنیا میں ایک لنگوا فرینکا کی حیثیت حاصل ہے، یعنی زبان کا سکہ جو پوری دنیا میں رائج ہے۔ اور کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں، اگر آپ نے کسی دوسری نیشن کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، یا آپ آج کل تو ظاہر ہے سوشل میڈیا اور آن لائن کمیونیکیشن بہت زیادہ جو ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو ظاہر ہے ایک ایسی زبان کا استعمال کرنا ہے کہ جو ایک بین الاقوامی زبان ہے اور جسے سب لوگ سننا، پڑھنا، لکھنا جانتے ہیں، بولنا جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انگریزی زبان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملک میں، پاکستان میں تو ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ انگریزی میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ مطلب جو انگلش لینگویج پروفیشنسی ہے اس کو ایک سٹیٹس سمبل کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ اوائل سے ہی اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں انگلش میں پروفیشنٹ ہونا ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی زبان، جب کسی زبان پہ ایک آدمی کو عبور حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سے علوم کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر ایسی زبان جو بین الاقوامی زبان ہے، جس میں سب سے زیادہ لکھا جا چکا ہے، لٹریچر جس میں سب سے زیادہ ہے، جو ایک بہت واسٹ سورس آف نالج ہے، تو اس میں اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا اور اس زبان میں ایکسپرٹ ہو جانا آپ کے لیے بہت سارے امکانات روشن کر دیتا ہے، بہت ساری راہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انگلش لینگویج کو امپروو کرنے کے لیے آپ کون سی بکس یوز کریں، کون سی بکس پڑھیں اور وہاں سے لرن کریں۔ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے بہت حوصلہ بڑھاتی ہے، اور ہم بہت زیادہ محنت کر کے آپ کے لیے بہت معیاری کنٹینٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے ویڈیوز دیکھیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور دوستوں سے بھی کہیے کہ وہ ہمیں سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید جوش اور جذبے کے ساتھ معیاری کنٹینٹ لانے کی کوشش کر سکیں۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلی کتاب جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک بیسک لیول کی، میٹرک لیول کی، او لیول کی کتاب، جو ایلیمنٹری لرنرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے بڑا پرابلم ہم لوگوں کو آتا ہے اردو سے انگلش ٹرانسلیشن میں، تو اس حوالے سے سب سے اہم اور سب سے بنیادی کتاب جو میں آپ کے ساتھ پہلی کتاب آج جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے امتیازی انگلش ٹرانسلیشن۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس کتاب کو وکٹری بک ڈپو نے چھاپا ہے، اور پروفیسر احمد میاں صدیقی، پروفیسر نیاز احمد قریشی
ڈاکٹر محمد اشرف، محمد قدیر احمد اور پروفیسر ایاز اصغر شاہین، ان لوگوں نے مل کر یہ کتاب مرتب کی ہے۔ دوستو یہ ٹرانسلیشن کے حوالے سے انتہائی بنیادی کتب میں سے ایک ہے جو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہونے والی ہے، بڑی یوزفل بک ہونے والی ہے۔ اس میں سٹارٹ میں فارمز آف وربس کو ڈسکس کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن کے رولز شروع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، دا یوز آف از، ایم اینڈ آر، دا یوز آف واز، ور، دا یوز آف ہیز، ہیو اینڈ ہیڈ، یہ چیزیں۔ اس کے بعد ٹینسز ہیں، پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ، اور تینوں ٹینسز کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے اور سمجھانے کی بہت اچھی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ساتھ میں ایکسرسائزز دی گئی ہیں، جن میں جو ایکسرسائزز تو آپ نے خود کرنی ہے، اس بک کی بھی مل جاتی ہے ویسے، لیکن ظاہر ہے آپ نے لرن کرنا ہے تو آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ساتھ میں وکیبلری دی گئی ہے جو ایکسرسائزز میں یوز ہوتی ہے۔ بڑی ہی مفید یہ کتاب ہونے والی ہے، آپ ضرور یہ کتاب خریدیں، بہت سستی لیکن بہت ہی کارآمد کتاب ہے۔ آپ یہ کتاب خریدیں اور اس کی ایکسرسائزز کو کریں۔ یہ تقریباً 300 صفحات کی کتاب ہے، اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے جو ٹرانسلیشن کے رولز ہیں وہ کافی حد تک، جو بیسک چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور آپ اس کے بعد ایک ایڈوانسڈ لیول کی بک جو نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ یہ بڑی مفید کتاب ہے، اس کو ضرور خرید کے پڑھیں۔ امتیازی انگلش ٹرانسلیشن اس کی بھی آپ کو بک شاپس سے مل جائے گی۔ اس میں آخر میں روزمرہ کے استعمال کے جملے دیے گئے ہیں ود اردو ٹرانسلیشن، تو وہ چیزیں آپ تیار کر لیں تو آپ کی اسپوکن انگلش کافی امپروو ہو سکتی ہے۔ اور کافی ساری وکیبلری دی گئی ہے، جیسے پارٹس آف ہیومن باڈی، اور اس کے علاوہ ریلیشنز اور پروفیشنز اینڈ آکوپیشنز اور کوالٹیز اینڈ ورچوز، ڈیزیزز، یہ ساری چیزوں کے نام دیے گئے ہیں۔ بہت ساری وکیبلری بیسک لیول کی اس میں ڈسکس کی گئی ہے۔ دوستو نیکسٹ جو کتاب ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہائی اسکول لیول کی یا انٹرمیڈیٹ لیول کی انگلش لینگویج کی گرامر اور کمپوزیشن کی کتاب ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے ہائی اسکول انگلش گرامر بائی رین اینڈ مارٹن۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ پیریٹڈ بھی مارکیٹ میں آتی ہے، لیکن اس کا یہ جو اوریجنل کلرڈ ایڈیشن ہے آپ کوشش کریں آپ یہ خرید لیں، یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے، 500 کے اندر آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ یہ انتہائی مفید کتاب ہے۔ آپ اپنی انگلش گرامر پہ اپنی گرپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب سے سٹارٹ کریں۔ امتیازی انگلش ٹرانسلیشن کے بعد آپ یہ کتاب پڑھیں اور آپ یقین جانیے آپ کے گرامر کے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ یہ کتاب بھی تقریباً 410 صفحات پر مشتمل ہے اور انتہائی مفید کتاب ہے۔ اس میں فریزز ڈسکس کیے گئے ہیں، سینٹینس کریکشن ہے، پارٹس آف سپیچ ہیں اور ٹینسز ہیں، پھر وربس، ہر پارٹ آف سپیچ کو کافی ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی ایکسرسائزز بھی دی گئی ہیں، تو اس بک کی بھی اس کے ساتھ ملتی ہے۔ ہر بڑی بک شاپ سے آپ کو اس کی مل جائے گی۔ آپ ضرور اس بک کو خریدیں اور اس کو پڑھیں، اور یہ ایک جو ہے مائل سٹون ثابت ہوگا آپ کی انگلش لینگویج سکلز کی امپروومنٹ میں۔ بہت ہی شاندار کتاب ہے، بہت زیادہ اچھی کتاب، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے۔ اس میں ایسے رائٹنگ، پیراگراف رائٹنگ، پریسی وغیرہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں، کمپریہنشن وغیرہ، مطلب یہ گرامر اور کمپوزیشن کی بیسک بکس میں سے بہت ہی زیادہ جامع کمپریہنسو قسم کی کتاب ہے، اور اس میں آپ یہ ساری چیزیں ایٹ لیسٹ ان کی بیسکس جو ہیں ان کو آپ سمجھ جائیں گے۔ تیسری جو کتاب آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ہماری آج کا جو ٹاپک ہے، اس میں شاید 2 یا 3 کتب ایسی ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور سب سے زیادہ کام آنے والی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب ہے ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش۔ یہ ایک پاکستانی آتھر سید سعادت علی شاہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، علمی کتاب خانہ نے اس کو چھاپا ہے، اور یہ تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ پرانی کتاب ہے یہ۔ تو کوئی بھی شخص جو اپنی انگلش کو امپروو کرنا چاہتا ہے
اگر اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو اس کے جو بھی اس نے پروفیشنسی جتنی بھی حاصل کی ہے لینگویج میں، اس میں بہت ساری کمیاں ابھی بھی رہ جائیں گی، کیونکہ یہ کتاب بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت ہی کمپریہنسو کتاب ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کو بڑی ڈیٹیل میں انتہائی خوبصورتی اور انتہائی انٹرسٹنگ طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے، کیونکہ آتھر جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے، تو اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے ہر ایک پیج میں ایک ایسی چیز ملتی ہے جس سے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، اور اس کو آپ بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح آپ کوئی ناول یا کوئی سٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ساتھ ساتھ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، اور اب جب تک وہ ختم نہ ہو جائے آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ کتاب بالکل ہی ایسی ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہونے والی ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ لرن بھی کریں گے، کیونکہ یہ انتہائی جامع کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کمپوزیشن کے سبجیکٹ پہ شاید بہت بڑے بڑے انگلش سکالرز نے بھی ایسی کتاب نہیں لکھی ہوگی جو ایک پاکستانی انگلش سکالر نے آج سے 50 سال کے عرصے سے بھی قبل یہ کتاب مرتب کی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ انہوں نے پوری زندگی میں ان کا ایک ہی یہ بڑا کام ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی ریسرچ اور بہت محنت کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ تیار کی ہے۔ اس میں ساری کمپوزیشن بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی گئی ہے، پارٹس آف سپیچ، ایڈیمز، اور اس کے علاوہ پیئر آف ورڈز، پھر ورڈز کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں یہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں پیراگراف رائٹنگ، ایسے رائٹنگ، پریسی رائٹنگ اور کمپریہنشن، اور یہ ساری چیزیں جو کمپوزیشن میں آتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی۔ دوستو، نیکسٹ جو بک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ آج کل مارکیٹ میں بہت کامن ہے، انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن بائی حافظ کریم داد چغتائی۔ یہ کتاب ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش کے لیول کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی کتاب ہے۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس میں ویکیبلری کی ایک بہت بڑی کلیکشن دی گئی ہے، اور اس میں پریسی کے جو رولز ہیں وہ بھی کافی اچھے ڈسکس کیے گئے ہیں، باقی چیزیں بھی، پیئر آف ورڈز، ایڈیمز، ٹرانسلیشن کے رولز، کمپریہنشن، یہ ساری چیزیں تھوڑی نئے انداز میں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، خصوصاً سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پیپر پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو یہ آپ کی لائبریری میں ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ یا صرف اس کتاب پہ ریلائی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی اچھی، اتنے بہت زیادہ اچھے معیار کی کتاب نہیں ہے جس طرح ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش ہے، وہ ایک بہت شاندار کتاب ہے۔ تو بہرحال یہ بک آپ پڑھیں ضرور، کچھ چیزیں آپ اس میں سے تیار کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، اس کے بعد ایک بہت ہی مفید اور چھوٹی سی کتاب ہے میرے پاس، ہے آکسفورڈ پکچر ڈکشنری۔ اس میں قریباً 2000 الفاظ ہیں جن کو تصاویر کے ساتھ اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ نیچے ایک ورڈ جو ہے اس کے ساتھ ایک نمبر لگایا گیا ہے، اور وہی نمبر اوپر کسی تصویر کے ساتھ لگایا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے وہ فلاں چیز وہ ادھر تصویر میں آپ کو دکھائی گئی ہے۔ تو ویسے تو یہ بہت زیادہ بیسک ایلیمنٹری یا پرائمری لرنرز کے لیے ہے، تو بہرحال جو لرنرز ہیں ان کے لیے یہ بڑی مفید کتاب ہو سکتی ہے۔ 78 پیجز کی بک ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے، تو آکسفورڈ کی شاپ سے یا آپ کسی بھی بڑی بک شاپ سے یہ کتاب خرید سکتے ہیں، اور یہ 2000 الفاظ یقین جانیے آپ کی ویکیبلری میں ایک بہت ہی شاندار اضافہ ہوں گے، کیونکہ یہ ڈیلی یوز کے، روزمرہ کے استعمال میں آنے والے الفاظ ہیں، تو یہ ایک بڑی مفید کتاب ہے۔ نیکسٹ جو ہماری کتاب جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک ڈکشنری ہے، اور اس میں اس کا نام ہے دا آکسفورڈ ایلیمنٹری لرنرز ڈکشنری انگلش ٹو اردو۔ اس میں 15,000
بنیادی الفاظ جو ہیں ان کو جو ان پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور یہ ساتھ میں اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے اس ڈکشنری کی کہ اس میں ہر ایک ورڈ کے ساتھ اس کا یوز دیا گیا ہے، ایک سینٹینس میں یا 2 سینٹینسز میں الگ الگ اس کو یوز کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے پر اس کا مفہوم صحیح طرح سے واضح ہو جائے۔ تو یہ کتاب آپ ضرور خریدیں، یہ ڈکشنری ضرور خریدیں، یہ آپ کی لائبریری میں بہت ہی شاندار اضافہ ہوگا، اور آپ اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں۔ آپ کی وکیبلری کے لیے یہ ایک بہت ہی شاندار جو ہے کتاب ہے۔ آپ کو بہت سارے بیسک ورڈز صرف یہ کتاب پڑھ کے آپ کی وکیبلری کا حصہ بن جائیں گے، جو آپ کو بعد میں بہت زیادہ کام آئیں گے۔ اس کے بعد مزید ہمارے پاس کچھ 3 سے 4 کتب مزید جو ہیں وہ کمپوزیشن یا گرامر کے حوالے سے ہیں۔ میں نے آپ کو گرامر کی 2 بڑی شاندار کتابیں بتائی ہیں، ایک ہائی سکول انگلش گرامر اور ایک ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش۔ یہ جو کتاب ہے یہ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دا ورلڈز بیسٹ سیلنگ گرامر بک ہے، اور اس کا نام ہے انگلش گرامر ان یوز بائی ریمنڈ مرفی۔ یہ بھی بہت زیادہ لوگ آپ میں سے اس کو جانتے، اس کتاب کا نام سنا ہوگا ایٹ لیسٹ آپ نے۔ دوستو یہ کیمبرج والوں نے چھاپی ہے، کیمبرج یونیورسٹی پریس نے۔ تو یہ کتاب آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، آج کل تھوڑی شارٹ ہے مارکیٹ میں، میرے پاس یہ پائریٹڈ ایڈیشن ہے، لیکن آپ کوشش کریں آپ اس کا جو اوریجنل جو کتاب ہے وہ خریدیں۔ اگر آپ کو بک شاپ سے ویسے نہیں مل رہی تو آپ آن لائن کہیں سے کسی بڑے سٹور سے یہ کتاب خرید لیں یا باہر سے منگوا لیں، زیادہ مہنگی نہیں ہے، انتہائی شاندار کتاب ہے۔ میں نے اس کتاب کو ابھی پورا پڑھ نہیں رکھا، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی گرامر کے حوالے سے ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ تو جتنی زیادہ بکس آپ پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو یہ کتاب جب آپ گرامر کی باقی جو کتابیں بتائی ہیں ان کے ساتھ یہ کتاب بھی آپ پڑھیں گے، بہت چھوٹی سی بک ہے، تو آپ کی گرامر بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی، بلکہ آپ اچھی خاصے ایکسپرٹ ہو جائیں گے گرامر کے حوالے سے۔ نیکسٹ جو کتاب ہے جو ہم ڈسکس کرنے جائیں، نیکسٹ دونوں کتابیں بھی گرامر کے متعلقہ ہی ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ کتابیں ہیں۔ جو ابھی تک ہم نے گرامر کی کتابیں ڈسکس کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ایڈوانسڈ لیول کی کتاب ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اس کے بعد اے پریکٹیکل انگلش گرامر، یہ ہے جی اے جے تھامسن اور اے وی مارٹیننٹ کی یہ بک ہے۔ یہ اے جے تھامسن کی بک بہت مشہور ہے، آپ کسی بھی بڑی بک شاپ سے جا کے پتہ کریں گے اے پریکٹیکل انگلش گرامر، تو وہاں سے یہ بک آپ کو مل جائے گی۔ میرے پاس یہ اوریجنل بک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بک کا جو اوریجنل ورژن ہے وہ خریدا جائے، پائریٹڈ نہ ہو، پائریٹڈ ایڈیشن نہ ہو۔ تو یہ بک آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی یہ لو پرائسڈ ایڈیشن ہے، یعنی جو اس کا مزید جو اس کا اوریجنل ورژن ہے وہ اس سے تھوڑا مہنگا ہوگا۔ یہ کتاب مجھے ملی ہے 1695 روپے کی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس کی یہ ایکسرسائز کی بک بھی جو ہے یہ بھی، یعنی جو اس کی ہے وہ بھی ساتھ آپ کو کسی بھی بڑی بک سٹور سے یہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کتاب کو دوستو آپ ضرور پڑھیں، آپ جب گرامر پڑھ رہے ہیں تو اس کتاب کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ انگلش گرامر ان یوز نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، ہائی سکول انگلش گرامر پڑھیں، ہائی سکول انگلش گرامر بائی رین اینڈ مرٹن، اور اس کے بعد یہ کتاب پڑھیں۔ اور ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش تو آپ پڑھیں ہی پڑھیں، اگر آپ نے انگلش امپروو کرنی ہے تو ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش تو آپ لازمی پوری کتاب ایک دفعہ صحیح تسلی سے سمجھ کے پڑھ لیں، بس وہی کافی ہوگی۔ مزید پھر اگر آپ پروفیشنسی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتابیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، آپ ضرور ان کتابوں کو دیکھیں، خریدیں اور پڑھیں، دیکھیں نہیں پڑھیں، تاکہ آپ سیکھ سکیں۔ 2 کتابیں رہ گئی ہیں، جلدی ڈسکس کرتے ہیں۔ دونوں کتابیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی چھاپی ہوئی ہیں۔
اور ان میں ایک جو ہے آپ کہیں گے یہ پھر گرامر کی بک لے کے آ گیا، لیکن دوستو یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ جو 3 کتابیں میں نے آپ سے کی تھیں، ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش اور اس کے علاوہ 2 کتابیں، ان میں ایک یہ کتاب ہے آکسفورڈ پریکٹس گرامر۔ یہ آکسفورڈ کی بک ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، اور بہت ہی شاندار جو گرامر کی بک ہے۔ اس میں ساتھ میں ٹیسٹ بھی دیے گئے ہیں، چیپٹر کے بعد کچھ 1-2 ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ نے نالج اس سے لرن کیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایکسرسائزز بھی دی گئی ہیں، اور اس کی بھی آپ کو آن لائن مل جائے گی PDF میں، یا آپ بک شاپس وغیرہ سے بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک شاندار کتاب ہے، آپ ضرور یہ کتاب خریدیں اور اس کو آپ پڑھیں، آپ اس سے ضرور لرن کریں گے بہت کچھ۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے، مجھے جو پسند آئی ہے کہ اس میں ساتھ ٹیسٹس دیے ہوئے ہیں، تو ساتھ آپ وہ ٹیسٹس کرتے جاتے ہیں، اور آپ اپنی چیزوں کو جو آپ نے لرن کی ہوتی ہیں ان کو مطلب آپ کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس حد تک چیز سیکھ لی ہے، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے تیار کر لیتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں ہماری جو آخری کتاب ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، دوستو آپ ساری کتابیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں، اس میں صرف 2 یا 3 کتابیں چھوڑ کے باقی ساری آپ نہ پڑھیں۔ آپ ہائی اسکول انگلش گرامر پڑھیں، آپ ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش پڑھیں، اور آپ صرف ایک یہ کتاب پڑھ لیں، پریکٹیکل انگلش یوزیج۔ یہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ تھوڑی مہنگی بک ہے، یہ پرائس کا آئیڈیا ابھی نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ایکسپینسو بک ہے، لیکن ظاہر ہے اگر آپ نے سیکھنا ہے تو کتابوں پہ لگائے ہوئے پیسے ضائع نہیں ہوتے۔ یہ کتاب آپ ضرور خریدیں، ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش، اور یہ کتاب یہ ضرور آپ خریدیں اور پڑھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ 2 کتابیں آپ پڑھ لیں تو آپ کو اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ گرامر کی بک ہے، اس میں انگلش لینگویج کو بہت ہی ڈیٹیل میں، بہت چھوٹی چیزیں بڑی ڈیٹیل میں جا کر ڈسکس کی گئی ہیں، تو یہ ایک بہت یوزفل آپ کی لائبریری میں ایک اضافہ ہوگا، اور آپ بہت کچھ اس سے سیکھ سکیں گے۔ یہ بک بھی ابھی میں نے کمپلیٹ پڑھ نہیں رکھی، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں مزید یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا ہے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی شاندار کتاب ہے۔ اچھا، اس میں 2 پارٹس ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ بیسیکلی وہ گرامر سے متعلقہ ہی ہے، پہلا جو پارٹ ہے وہ گرامر سے متعلقہ ہے، اور دوسرا پارٹ 2 ہی اس کے مین پارٹ ہیں، اور یہ اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ جو بلو اس کا پارٹ ہے یہ سارا گرامر سے متعلقہ ہے، اور یہ جو ریڈ یہ جو سارا ہے، اور یہ اورنج جو ہے یہ سارا جو ہے یہ ووکیبلری سے متعلقہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی زبردست اور شاندار کتاب ہونے والی ہے، جس میں ووکیبلری کو اور گرامر کو اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں کلوز ہوتا ہے۔ میں نے قریباً 10 سے 11 کتابیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ لوگ یہ ساری کتابیں خریدیں، ساری اکٹھی نہ خریدیں، وقتاً فوقتاً ایک دفعہ جائیں 2-4 کتابیں خرید لائیں، پڑھیں، اس کے بعد 2-3 اور خرید لائیں اور یہ پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ محنت کریں۔ آپ 1-1.5 سال میں اگر یہ ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ انگلش کو جو انگلش گرامر اور کمپوزیشن کا میدان ہے اس کو ضرور سر کر لیں گے۔ اگر آج کا ہمارا یہ ویڈیو کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔